السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے خلیجی وحدت کی حفاظت کے لیے کی جانے والی قابل قدر کوششوں پر امیر کویت کا شکریہ ادا کیا ہے۔ صاحب سمو امیر نے عمان کے سلطان کے ساتھ دو طرفہ برادرانہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل پر بات چیت کی ہے۔ قطر کورونا وائرس پر قابو پانے میں مسلسل کامیابیاں حاصل کر رہا ہے اور چند ہفتوں بعد کووڈ-19 کی ویکسین یہاں پہنچ جائے گی۔ اور جرمنی نے ایران سے مطالبہ کر دیا ہے کہ وہ اپنے ایٹمی پروگرام کے بارے میں ازسر نو اعتماد سازی کرے۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج صبح برادر ملک کویت کے امیر شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح کے ساتھ ٹیلی فون پر رابطہ قائم کیا۔ صاحب سمو امیر نے خلیجی وحدت کی حفاظت اور خاص طور پر کویت کے سابق امیر شیخ صباح الاحمد الجابر الصباح مرحوم کی جانب سے شروع کی گئی ان کوششوں کا شکریہ ادا کیا جو انہوں نے اس بحران پر قابو پانے کے لیے شروع کی تھیں، جبکہ ان کی مسلسل کوشش تھی کہ خلیج کی کونسل برائے تعاون کے ملکوں کے درمیان وحدت قائم ہو اور ان ملکوں کی قوموں کے مفادات پورے ہوں۔ اس کے علاوہ اس رابطے میں دونوں ملکوں کے برادرانہ تعلقات، انہیں فروغ دینے کے وسائل، موجودہ علاقائی اور بین الاقوامی حالات اور خلیجی مشترکہ عمل کو فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برادر ملک عمان کے سلطان ہیثم بن طارق کے ساتھ ٹیلی فون پر رابطے میں دونوں برادر ملکوں کے باہمی تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا ہے۔ ان وسائل سے دونوں ملکوں اور ان کی برادر اقوام کے مفادات کو فائدہ پہنچے گا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برادر ملک مملکت مراکش کے بادشاہ شاہ محمد ششم کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال وصول کی، جس میں دو طرفہ برادرانہ تعلقات، انہیں فروغ دینے کے وسائل اور مشترکہ دلچسپی کے متعدد مسائل کا جائزہ لیا گیا۔ اسی طرح صاحب سمو امیر نے برادر ملک وفاقی جمہوریہ صومالیہ کے صدر محمد عبداللہ فرمادو کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال وصول کی۔ اس رابطے میں دو طرفہ تعلقات، انہیں فروغ دینے کے وسائل اور صومالیہ کے موجودہ حالات پر بات چیت کی گئی۔ دریاسنا صاحب سمو امیر نے جمہوریہ کوٹ دیوار کے صدر الحسن واطارہ کی جانب سے بھی ایک ٹیلی فون کال وصول کی، جس میں دو طرفہ تعلقات، انہیں فروغ دینے کے مختلف پہلوؤں اور مشترکہ دلچسپی کے متعدد مسائل پر بات چیت کی گئی۔ خبر کے مطابق صاحب سمو امیر نے جمہوریہ موزمبیق کے صدر فلپ جاسنٹو نیوسی کی جانب سے ایک دستی خط ارسال کیا ہے۔ یہ خط دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کے وسائل سے متعلق ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ اوروگوائے کے صدر لوئس لاکالبو کے نام اوروگوائے کے سابق صدر تاباری فازکیز کی وفات پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی جمہوریہ اوروگوائے کے صدر کے نام تعزیت کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی جمہوریہ اوروگوائے کے صدر لوئس کالبو کے نام وہاں کے سابق صدر تاباری فازکیز کی وفات پر تعزیت کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ مجلس شورا نے
آج اس کے اسپیکر جناب احمد بن عبداللہ بن زید آل محمود کی صدارت میں اپنے 7 روزہ اجلاس میں بری اور بحری ماحولیات کے بارے میں شورا کی جانب سے عام بحث کی درخواست پر مجلس شورا کی سفارشات کے بارے میں وزارت بلدیہ و ماحولیات کے نقطۂ نظر سے متعلق کابینہ کی یادداشت کی ہے۔ اس کے علاوہ شورا نے اپنے آج کے اجلاس میں اس کے اسپیکر کی جانب سے رکھے گئے متعدد موضوعات پر بحث کی اور یہ موضوعات شورا کے کاموں سے متعلق ہیں۔ مجلس شورا نے اس بحث کے بعد ان موضوعات کے بارے میں مناسب فیصلے کیے۔ دنیا کے زیادہ کمزور ملکوں کی مدد، خاص طور پر تعلیم کے شعبے اور بالخصوص پناہ گزینوں کے بچوں اور طلباء کے بارے میں جنہیں کورونا کی وبا کے اثرات کی وجہ سے تعلیم سے محروم ہو جانے کے زیادہ خطرات کا سامنا ہے، ان کے بارے میں قطر کے قائدانہ منصوبوں کو خصوصی اہمیت حاصل ہے، اور قطر اس سلسلے میں اب تک فلسطین، نائجیریا، ملائیشیا اور شام کی مدد کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ قطر پناہ گزینوں کی مدد اور ان کے تحفظ کے لیے بین الاقوامی اداروں اور اقوام متحدہ کی تنظیموں کو سب سے زیادہ مدد فراہم کرنے والے اور ان کے ساتھ تعاون کرنے والے بڑے ملکوں میں شامل ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے اس تاریخ ساز اعلان کا ابھی تک عالمی سطح پر خیر مقدم کیا جا رہا ہے کہ اگلے سال اکتوبر کے مہینے میں یہاں مجلس شورا کے انتخابات کرائے جائیں گے۔ سری لنکا کے ذرائع ابلاغ نے صاحب سمو امیر کے اس اعلان پر بحث اور مناقشے کے متعدد پروگرام پیش کیے ہیں۔ ان ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ قطر مجلس شورا کے ان انتخابات کے ذریعے ملک میں جامع جمہوری اصلاحات کو پایہ تکمیل تک پہنچا رہا ہے اور ان کے ذریعے ملک میں ایک نئے کلچر کو عام کرنے میں مدد ملے گی۔ ان وسائل نے اگلی مجلس شورا کے انتخاب کے لیے کیے جانے والے اقدامات کو اقوام متحدہ اور دنیا کے متعدد ملکوں کی جانب سے سراہے جانے کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ سری لنکا کے ذرائع ابلاغ نے مزید کہا ہے کہ یہ ایک بڑی تبدیلی ہے جس سے ملک میں جمہوری سفر اور ڈیموکریسی کو فروغ حاصل ہوگا، جبکہ قطر کے تمام شعبوں میں اور تمام سطحوں پر اٹھان کا عمل جاری ہے۔ دہشت گردی کی روک تھام کے لیے اقوام متحدہ کے دفتر نے دوحہ میں انسداد دہشت گردی کے رویے سے متعلق تصورات کے بین الاقوامی مرکز کے باضابطہ سرکاری طور پر اس کے مین پیج کا افتتاح کر دیا ہے، اور یہ پیج اقوام متحدہ کی ویب سائٹ پر قائم کیا گیا ہے۔ قطر کورونا وائرس کے خلاف اپنے معرکے میں مسلسل کامیابیاں حاصل کر رہا ہے۔ یہاں کی وزارت صحت عامہ نے اس سلسلے میں اعلان کیا ہے کہ ملک میں اس وائرس کے مزید 178 کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ مزید 218 مریض اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح قطر میں اس بیماری سے شفا پانے والوں کی مجموعی تعداد اب 1,37,494 ہو گئی ہے۔ اس طرح قطر کی کامیابیاں جاری ہیں اور کووڈ-19 کی ویکسین بھی قطر پہنچنے والی ہے۔ یہاں کی وزارت صحت میں ویکسینیشن ڈپارٹمنٹ کی ڈائریکٹر ڈاکٹر سہا البیات نے کہا ہے کہ یہ ویکسین توقع ہے کہ اسی ماہ دسمبر کے دوران یا پھر اگلے سال کے اوائل میں یہاں پہنچ جائے گی۔ اس طرح اعداد و شمار اور معلومات یہ ثابت کر رہی ہیں کہ کورونا کی عالمی وبا پر قابو پانے کے لیے قطر کی حکمت عملی کامیاب جا رہی ہے۔ دریں کابینہ کے فیصلے کی بنیاد پر یہاں کے متعلقہ اداروں نے مزید 80 اشخاص کو پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے کہ انہوں نے ان مقامات پر فیس ماسک کا استعمال نہیں کیا تھا جہاں اس کا استعمال لازمی قرار دیا جا چکا ہے۔ اسی طرح مزید 7 اشخاص کو گرفتار کر لیا گیا ہے کہ انہوں نے ہوم کوارنٹینا کی شرطوں کی خلاف ورزی کی تھی، جبکہ ان شرطوں کی خلاف ورزی کرنے والوں کو
قانونی پوچھ گچھ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیبیائی پارلیمنٹ کے ممبران ملک کے مغربی شہر گڈامس میں صلاح و مشورے کر رہے ہیں، جبکہ پارلیمنٹ کے تمام ممبران کا پہلا اجلاس کل منگل کے روز منعقد کیا جائے گا۔ اس اثناء میں لیبیا کی سپریم کونسل نے ریٹائرڈ میجر جنرل خلیفہ حفتر کی فوجوں کی جانب سے فائر بندی کی خلاف ورزی کی مذمت کی ہے کہ ان فوجوں نے شہر ادباری کے کیمپ ٹنڈی پر حملہ کر دیا ہے، اور اس نے ملک کی وفاقی حکومت سے اس علاقے میں فوجی کمک روانہ کرنے کی اپیل کی ہے۔ سپریم کونسل نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ قومی وفاقی حکومت لیبیا کے جنوب میں موجود اپنی فوجوں کی مدد کرے گی تاکہ وہ اپنی ذمہ داریاں کما حقہ پوری کر سکیں۔ اب ایران کے مسئلے کی طرف آتے ہیں کہ جرمنی نے ایران سے مطالبہ کر دیا ہے کہ وہ اپنے ایٹمی پروگرام کے بارے میں ازسر نو اعتماد سازی کرے۔ اس نے کہا ہے کہ ویانا کے ایٹمی سمجھوتوں کی مزید خلاف ورزیاں قابل قبول نہیں ہیں، خاص طور پر کہ اب امریکہ میں ایک نئی انتظامیہ آ رہی ہے جو تہران کے بارے میں اپنی پالیسی کے تعین میں متعدد فریقوں کے ساتھ اسلوب کو استعمال کرنا چاہتی ہے۔ فرانس اور جرمنی نے اپنے بیان میں زور دے کر کہا ہے کہ ایران کی جانب سے اضافی سینٹرفیوجز نے 3 سلسلوں کی ترکیب ایٹمی سمجھوتے کی کھلی خلاف ورزی ہے، اور اگر تہران اس سمجھوتے کی پابندی میں سنجیدہ ہے تو اسے ڈپلومیٹک ایریا کی حفاظت کرنا ہوگی۔ یورپی پارلیمنٹ میں فرانسیسی ممبران نے صدر ایمانوئل میکرون سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی کے ساتھ جو اس وقت فرانس کا دورہ کر رہے ہیں ان کے ساتھ اپنے مذاکرات میں حقوق انسانی کے مسئلے کو مرکزی بنیاد کی حیثیت دے۔ اور امریکہ کے صدارتی انتخابات کے بعد اب امریکی قومی سراغ رسانی کے ڈائریکٹر جان ریڈکلف نے امریکہ کے صدارتی انتخابات کی شفافیت کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کر دیا ہے، اور انہوں نے پرزور انداز میں کہا ہے کہ اس عمل میں خلاف ورزیاں ہوئی ہیں، جبکہ نو منتخب صدر جو بائیڈن الیکٹورل کالج میں اتنے ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں جو ان کے صدر بننے کے لیے ضروری تھے۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ صاحب سمو امیر نے خلیجی وحدت کی حفاظت کے لیے کی جانے والی قابل قدر کوششوں پر امیر کویت کا شکریہ ادا کیا ہے۔ صاحب سمو امیر نے عمان کے سلطان کے ساتھ 2 طرفہ برادرانہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل پر بات چیت کی ہے۔ قطر کورونا وائرس پر قابو پانے میں مسلسل کامیابیاں حاصل کر رہا ہے اور چند ہفتوں بعد کووڈ-19 کی ویکسین یہاں پہنچ جائے گی۔ اور جرمنی نے ایران سے مطالبہ کر دیا ہے کہ وہ اپنے ایٹمی پروگرام کے بارے میں ازسر نو اعتماد سازی کرے۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔